کیا سلسلہ ہے؟ کہتے ہیں جی انہوں نے کمٹ کیا تھا، کچھ کہتے ہیں نہیں کہ اب وہ انکار کر رہے ہیں۔ زرداری صاحب بھی جو ہے وہ آج کل صاحب فراش ہیں۔ ایک شارٹ سنتے ہیں اور پھر میاں صاحب آپ کا ٹیک لیتے ہیں، سنائیں جی۔ اور ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ یہ جلد سے جلد اعلان ہو کہ یہ پروجیکٹ ختم۔ حکومت نے کہہ دیا ہے کہ ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ یہ میں گارنٹی دے رہا ہوں کہ یہ کنال کے پروجیکٹس کو سندھ حکومت، پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے لوگوں کی طاقت کی وجہ سے، پاکستان کے لوگوں کی طاقت کی وجہ سے کبھی بننے نہیں دے گی۔ بڑی ایکسٹریم پوزیشن لے رہے ہیں، خاصا مطلب ہے اس سارے سیٹ اپ میں خاصے بینیفیشری بھی ہیں۔ معاملہ کیا ہے، اندر کی کہانی کیا ہے میاں صاحب؟ قائد صاحب دیکھیں، یہ اس وقت نا دو پریس کانفرنس ہونی چاہیے۔ ایک پریس کانفرنس جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو کرنی چاہیے اور ایک حکومت کو کرنی چاہیے۔ 8 جولائی 2024 کو ایوان صدر میں کیا ہوا تھا، وہ میٹنگ جو منٹس ہیں میٹنگ کے وہ بھی سامنے آنے چاہیے۔ اس میں 2 شخصیات کو بریفنگ دی گئی تھی اور وہ 2 شخصیات کا نام صدر آصف علی زرداری اور وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب جو ابھی وزیر داخلہ ہیں وہ ہیں، اور بریفنگ کس نے دی تھی وہ بھی شخصیات جو ہے وہ سامنے آنے چاہیے، اور بریفنگ میں کیا ہوا تھا، کیا بریفنگ دی گئی تھی اور اس پر کیا کمٹمنٹ کی گئی تھی، یہ سارے حقائق قائد صاحب سامنے آنے چاہیے۔ لیکن دوسری پریس کانفرنس دونوں جماعتوں کو مل کر کرنی چاہیے اور قوم سے معافی مانگنی چاہیے، ان لوگوں سے معافی مانگنی چاہیے جو سندھ میں اس وقت جو ہے مظاہرے کر رہے ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ وہاں پر ہڑتال کر رہے ہیں، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ صوبہ سندھ کو پانی کے بحران کا سامنا ہے، پنجاب کہتا ہے کہ پنجاب کو بحران کا سامنا ہے، لیکن پاکستان کو بحران کا سامنا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ دونوں جماعتیں جو ہیں وہ اس بحران کی ذمہ دار ہیں۔ قائد صاحب، نہروں کا مسئلہ نہیں ہے، نہروں کا مسئلہ اس وقت پیدا ہوا ہے جب یہ نہروں کا مسئلہ پیدا کیا گیا ہے۔ یہ نہریں وہی ہیں جو مشرف دور میں 6 نہریں اپروو ہوئی تھیں اور ان میں سے ہی یہ 2 نہریں ہیں، اور یہ 2 نہریں اس وقت بننی تھیں، باقی نہریں بن چکی ہیں، یہ کیوں نہیں بن پا رہی؟ لیکن پانی کا ایک اپنا مقدمہ ہے قائد صاحب، کیونکہ پانی جو ہے دریاؤں میں ایک فیکٹس اینڈ فگر سامنے رکھتا ہوں جس پر دونوں جماعتیں اگر ہو سکے تو ضرور سامنے آ کر جو ہے اپنا موقف بھی پیش کریں اور معافی بھی مانگیں کہ دریاؤں میں پانی کا سالانہ بہاؤ ہے، یہ سارے فگر ارسا کے باقاعدہ طور پر ریکارڈ میں ہیں، وہ 14 کروڑ 20 لاکھ ایکڑ فٹ ہے سالانہ، اور یہ 14 کروڑ 20 لاکھ ایکڑ فٹ پانی اگر پاکستان کی زمینوں کو ملے تو نہ بحران رہتا ہے، نہ وہ زمینیں رہتی ہیں جو قابل کاشت ہو سکتی ہیں لیکن وہ قابل کاشت نہیں ہے، اور پانی بھی مکمل وافر مقدار میں ملتا ہے، کیونکہ اس وقت ہم ڈیموں میں صرف پانی کا ذخیرہ کر سکتے ہیں قائد صاحب 1 کروڑ 33 لاکھ ایکڑ فٹ، 14 کروڑ پانی آتا ہے ایکڑ فٹ اور ہم صرف 1 کروڑ 33 لاکھ ایکڑ فٹ جو ہے وہ ذخیرہ کرتے ہیں، 2 کروڑ 60 لاکھ ایکڑ فٹ ہم پانی سمندر برد کرتے ہیں قائد صاحب، اور 1 ملین ایکڑ فٹ کی اکنامک ویلیو $1 ارب ہے قائد صاحب، $26 ارب کا پانی ہم ضائع کرتے ہیں۔ ایک منٹ میں ذرا روکوں گا آپ کو، صرف 1 منٹ، جسٹ 1 منٹ سر۔ دریاؤں اور براجز میں پانی 19 ملین ایکڑ فٹ جو ہے وہ چوری ہو جاتا ہے، اور دونوں ڈیم اگر بھر جائیں تو ہمارے پاس صرف 30 دن کا ذخیرہ ہے سر، اور جو ہمارے جو پڑوسی ملک ہے اس کے پاس 5000 چھوٹے بڑے ڈیم ہیں، چین جو ہے اس کے دنیا کے سب سے بڑے ڈیم۔ پڑھنا سوچنا بند کر دیا۔ لیکن میاں صاحب ایک اور میں کھیل دیکھ رہا ہوں آج کل جو ٹی وی پہ ہو رہا ہے، بڑے نا 2-4 بندے ٹائیاں کس کے ٹی وی پہ آ رہے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں جناب کہ ڈیم نہیں بننے چاہیے۔ اب میں نے جب تھوڑی سی میں نے جب دیکھا، میں ادھر ادھر پوچھا، ارشد عباسی صاحب ہماری رہنمائی کرتے ہیں، میں نے ان سے پوچھا، اچھا میں نے جب دیکھا تو انہوں نے آرگیومنٹ یہ دیا تھا کہ امریکہ میں کوئی 2100 ڈیم جو ہیں اس کے لگ بھگ ان کو ریموو کیا جا رہا ہے۔ میں نے جا کے دیکھا بھائی بڑی بات، لیکن جب میں نے فگر نکالی کہ وہاں ٹوٹل ڈیم کتنے ہیں تو وہ 91,000 سے زیادہ ڈیم ہیں، اور وہ ان کو ریموو کر رہے ہیں، کچھ کو ریپلیس کر رہے ہیں، کچھ جو ہے وہ پرانے ہو چکے ہیں۔ پھر میں نے ادھر ادھر پوچھا تو مجھے پتا چلا کہ 84 ڈیم انڈیا بنا رہا ہے۔ یہ کون لوگ آ جاتے ہیں، انہیں ویزا کون دیتا ہے، انہیں اندر گھسنے کون دیتا ہے کہ آئی پی پیز نے ہمارا برکس نکال کے معیشت میں ہم سب سے آگے تھے، 60s میں ہم سب سے آگے تھے، ہمیں سب سے پیچھے پھینک دیا۔ نیپال کے جو ہیں وہ جو اس کے جو فگرز ہمیں دیکھتے ہیں وہ معیشت کے وہ ہم سے زیادہ صحت مند ہیں، بنگلہ دیش کے زیادہ صحت مند ہے، انڈیا کا تو خیر ذکر ہی کیا کریں، چھوڑیں، اس ریس سے ہی ہم باہر ہو گئے۔ تو یہ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں بھائی ڈیم نہیں ہے اگر تو بجلی کہاں سے بنائیں، اور جو بجلی ہم بنا رہے ہیں، جو سولر آیا اس میں بھی ہم 34 روپے لگا دیں گے۔ اب کہتے ہیں جی جو ڈیم ہے اس سے بڑی تباہی، اور ہوور ڈیم سے تباہی تو نہیں ہوئی،
ابھی میں نے دیکھا وہ ڈیم میں نے دیکھا اس کو تو کوئی ریموو نہیں کر رہا. کوئی چھوٹے چھوٹے ڈیم امریکہ جن کی کوئی اب نہیں رہی یا اب کیپ نہیں ہو سکتی یا ان کا انفراسٹرکچر پرانا ہو گیا ہے, تو 91,000 ڈیم تو آج بھی وہاں پر موجود ہے. تو ہمارے پاس پتہ نہیں کتنے ڈیم ہیں, انگلیوں پہ شاید ہم گن لیں یا نہ گن سکیں. تو یہ جو ہے واردات جو ہوتی ہے, who let them come on to the national media and if at all if they have an argument, they have a point to make, تو come on. میں نے تو جو ابھی تک تحقیق کی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا ڈیموں پہ ریلائی کر رہی ہے, اور بڑے یہ امریکہ جو ڈیم بنا رہا ہے جس پہ انڈیا چیخ رہا ہے کہ ہماری تو بربادی ہو جائے گی. سب سے ایڈوانس ملک ٹیکنالوجیکلی اگر اتنی ہی مضر صحت اور مضر معیشت چیز ہے ڈیم بنانا, تو اتنا بڑا ڈیم جو ہے وہ چائنا کیوں سرحد کے قریب بنا رہا ہے انڈیا کے؟ Nobody asks them. اور یہ ساری شغل سوسائٹی اسے لے کے پھر رہی ہوتی ہے. اس وقت بھی NGO سپورٹ کر رہی تھی جب یہ کالا باغ ڈیم کی مخالفت کر رہے تھے. تو یہ سب یہ کیا کہانی ہے میاں صاحب؟ مجھے گائیڈ کریں, میں کنفیوز ہو رہا ہوں میاں صاحب. قائد صاحب یہ ایک مافیا ہے جو کہ پاکستان, میں کہتا ہوں کہ وہ ملک دشمن ہے. دو چیزیں ہو رہی ہیں, ایک پاکستان میں ڈیم نہیں بننے دینا, دوسرا جو ٹریٹی ہے انڈیا کے ساتھ ہمارا اس کو جو ہے وہ دوبارہ اس کی جو ہے وہ نظر ثانی کرنا. یہ دو بڑے پروجیکٹ جو ہیں وہ چل رہے ہیں, اور یہ اس کے پیچھے بہت بڑی فنڈنگ ہے, غیر ملکی فنڈنگ ہے. آج اس کی تحقیقات کرا لی جائیں, میرے پاس اس کے ثبوت ہیں کہ اس کی غیر ملکی فنڈنگ اس پر ہو رہی ہے باقاعدہ طور پر, کہ نہ پاکستان میں ڈیم بننے دیا جائے اور نہ ہی دوسرا انڈیا کے ساتھ جو ہمارا انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کو ری نیگوشیٹ کیا جائے. باقاعدہ طور پر وہاں پر انڈیا سے بیانات آتے ہیں, اور پاکستان کے اندر ایک NGO اس حوالے سے تبلیغ کر رہی ہے باقاعدہ طور پر. تینوں چاروں صوبوں میں انہوں نے ورکشاپس کرائی ہیں. ان کا فوکس کون ہے؟ ان کا جو ہے فوکس وہ پارلیمنٹیرینز ہے, ان کا فوکس میڈیا ہے, ان کا فوکس وہ پانی کے ساتھ ریلیٹڈ وہ لوگ ہیں جو پانی پر کام کر رہے ہیں. وہ باقاعدہ طور پر اس چیز پر پاکستان میں پرویل کر رہے ہیں کہ پاکستان کو ڈیموں کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو بھی منصوبہ بنتا ہے اس کو وہ متنازع کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور جو منصوبہ بننا والا ہے اس کو بننے نہیں دیتے. 1974 میں اور 1967 میں 2 ڈیم بنے تھے قائد صاحب, اس کے بعد آج تک کوئی ڈیم نہیں بنا. جو ڈیم بنا اس کو متنازع کیا گیا, اور یہاں پر جو ہے باقاعدہ طور پر بھارت کے اندر یہاں سے ایک ڈیلیگیشن گیا تھا 2008 میں, باقاعدہ اس کا نام میں نہیں لوں گا. انہوں نے جا کر وہاں پر کہا تھا کہ ہم واٹر مینجمنٹ کریں گے, آپ اوپر جو ہے پانی کو سٹور کریں اور پاکستان کو کنٹرول واٹر دیں. وہاں کیا ہو رہا ہے بھارت میں لوک سبھا میں ایک بل پیش ہوا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جو دریائے چناب ہے اس کے رائٹس بھارت کو دیے جائیں. بھارت جو ہے وہ پانی کو اتنا سنبھال رہا ہے کہ وہاں پر جو ہے واٹر ریور لنکنگ ہو رہی ہے. وہ پانی کو ریچارج کرنے کے لیے پورا راجستھان جو ہے اس کو ریچارج کر رہا ہے, اور یہاں پر 14 کروڑ ایکڑ فٹ پانی ہم جو ہے وہ ضائع کر رہے ہیں. 27 ملین ایکڑ فٹ پانی ہم ضائع کر رہے ہیں. قائد صاحب یہ اتنا بڑا مافیا ہے, اگر آپ کے پاس یہ فگر ہو, میں نے تو فگر نکالی اور مجھے ہیلپ بھی کیا عباسی صاحب نے کہ 84 ڈیم تو رائٹ نو اس وقت انڈیا میں بن رہے ہیں. کسی وقت ہم نکالیں گے فگر, ہم کل بھی آپ کی خدمت میں اگر ہمیں میاں صاحب کہ چائنا میں کتنے ڈیم ہیں, کتنی بجلی وہ اس سے لے رہا ہے, کتنی سولر سے لے رہا ہے, اور دنیا بھر میں کیا سسٹم ہے, اور یہ کون سی جو ایک زمین کی تباہی ہوتی ہے. زمین کی تباہی تو ہماری IPPs نے کی ہے, اور بے شرمی سے جو ہے اس کو ہم آگے چلائی جا رہے ہیں. آج ہو جائے گا, ٹھیک ہو جائے گا, گی کر دیں گے, آ جائے گا, ککھ نہیں آندا, بل آتا ہے اور برکس نکل جاتا ہے عام آدمی کا, اور اس گریموں میں بھی برکس نکلے گا. اچھا چلیں, وہ تو ہوگی بات. لیکن قائد صاحب آپ نے سر, میں ایک اور اضافہ کرتا جاؤں معلومات میں, آپ کبھی غور کیجئے گا کہ جتنے بھی لوگ واٹر سے متعلق پاکستان میں رہے ہیں ان کے گھر جو ہیں وہ کینیڈا میں کیوں بن جاتے ہیں, ان کو فارم ہاؤس کیوں مل جاتے ہیں, اور ان کا بینک بیلنس کیوں بڑھ جاتا ہے کینیڈا کے اندر, اور وہ جب یہاں سے چھوڑتے ہیں تو کینیڈا جا کے آباد ہو جاتے ہیں. اس کی ہسٹری نکال کے دیکھ لیں کہ جتنے لوگ واٹر سے ریلیٹڈ رہے ہیں اس میں بیشتر لوگ جو ہیں کینیڈا میں جا کے مقیم ہو گئے. لیکن یہ تمام رپورٹ جو ہیں وہ اداروں تک موجود ہیں, اداروں کے پاس موجود ہیں, اور اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ تمام نہریں بھی بنیں گی, پاشی بھی ہوگی, ڈیم بھی بنیں گے, اور ڈیم جو ہے وہ جو متنازع ڈیم جن کو کہا جاتا ہے وہ ڈیم بھی بنیں گے, کیونکہ یہ معیشت کے لیے بہتر ہے. آپ کے پاس تربیلا ڈیم جو ہے اس وقت سیل سے بھر چکا ہے تقریباً, اس کی جو کیپیسٹی تھی وہ ختم ہو چکی ہے تقریباً. جو منگلا ڈیم ہے اس کو اپریس کر کے ہم نے ڈیم کیپیسٹی بڑھائی, لیکن وہ بھی کم ہو رہی ہے. دیامر بادشاہ بھی بنے گا, کالا باغ کا بھی فیصلہ ہو چکا ہے وہ بھی بنے گا, اور نہریں بھی بنے گی, کیونکہ اس سے نئی زمینیں سیراب ہوں گی. یہ ملک کے لیے ہے سر, یہ کسی صوبے کے لیے نہیں, ملک کے لیے. صوبے
सूबे मुल्क के इकाई हैं। अच्छा मियां साहब, मैंने खबरें के लिए जो फायदा मंद होगा वही होगा सर। मैंने थोड़ा सेगमेंट है, मैं और ये हाजियों वाले एक तो चले ये देखेंगे बन जाए डैम बनने क्यों नहीं चाहिए, लेकिन इस पे हम कल एक डिटेल्ड फिगर भी मैं देख के आएंगे हम चाइना और ये उस पर, क्योंकि मैं अभी प्रोग्राम में आने से पहले ये एक मैं खुतबा देख रहा था एक साहब का जो नया चेहरा मुझे टीवी पे नज़र आया है, और वो बड़ा हमें बता रहे थे औसाफ हमीदा डैम ना होने के और डैमों को ख़त्म करने के जो फ़ज़ाइल हैं वो बयान फरमा रहे थे। तो हम कल इस पर बात करेंगे। मियाँ साहब ये बताएँ कि ये हज का क्या मामला है, और कुछ लोगों को 65,000 लोग नहीं जा पाएंगे, इनको क्या ये पैसे दे चुके हैं, अगर दे चुके हैं तो क्या इनका रिफ़ंड हो रहा है, ये इस बारे में कुछ है आपके पास खबरें? देखें काजी साहब, ये एक अफसोसनाक मामला है। 1,79,000 हाजियों का कोटा पाकिस्तान को मिला था, और उसमें 90,000 जो हाजी थे वो सरकारी कोटे से जाने थे, बाकी जो है निजी कोटे से जाने थे। और सऊदी अरब ने अपना कानून चेंज किया और उन्होंने कहा कि जो आप तमाम हज़ारों कंपनियों को ठेका कोटा देते हैं उसमें एक कंसोर्शियम बना लीजिए और एक एक कंपनी को 2-2 हज़ार का कोटा दे दीजिए, जिस पर हुकूमत कहती है कि जो निजी हज ऑपरेटर्स हैं, जब मंजूरी दी इसकी काबीना ने तो वो अदालत चले गए, अदालत ने उस पर स्टे दे दिया। उस दौरान जो है वो जितनी दरखास्तें गईं वो कोई 10,000 के करीब हैं और 13,000 के करीब है, और 10,000 के करीब जो है वो हुकूमत ने अपनी एफर्ट से उसमें शामिल किए। 23,000 के करीब जो है वो हाजी वो अकोमोडेट हो सके जिन्होंने हज करना है निजी टूर ऑपरेटर्स के तहत। बाकी जो 66,000 या 65,000 हैं वो जो है वो नहीं जा सके, वो नहीं हो सके, क्योंकि 18 अप्रैल आखिरी तारीख थी, 18 अप्रैल गुजर चुकी है। अब जो है फ्लाइट्स शुरू होने वाली है, और अब हुकूमत जो है वो इस हवाले से कमेटी बना दी है और कोशिश कर रही है कि जितने मजीद जो है वो अकोमोडेट हो सके तो हो जाए, लेकिन लगता नहीं है कि कोई अकोमोडेट हो जाए, क्योंकि सऊदी अरब ने वीज़े बंद कर दिए हैं। अब मामला यह है कि उनके अरबों रुपए अदा हो चुके हैं, और वो उसका अगर हिसाब लगाया जाए तो वो 79 अरब रुपए बनते हैं, और वो हुकूमत कहती है कि हम वापस करेंगे। वो किस कानून के तहत करेंगे, कब होंगे ये मालूम नहीं है, लेकिन जो 65,000 हाजी हज नहीं कर सकेंगे इस साल, जो है वो सिर्फ 1,13,000 हाजी जो हैं वहां पर जाएंगे अफराद, वो हज करेंगे। 1,79,000 से 1,13,000 पे फिगर आ चुके हैं। बाकी जो हाजी हैं वो हमारे को फॉरेन एक्सचेंज की प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, हमारे को फॉरेन एक्सचेंज की प्रॉब्लम तो नहीं इसमें आया हो रहे? नहीं काजी साहब, जो अभी बात सामने आ रही है वो यही आ रही है कि जो सऊदी अरब के जानब से कहा गया था उस पर निजी हज टूर ऑपरेटर्स जो हैं वो अदालत चले गए थे, जिससे ये मामला बिगड़ा है, क्योंकि हुकूमत कहती है कि हमने उनको कहा था कि स्टे जो है वो खत्म कराया जाए, और इस हवाले से तारीख भी बढ़ाई गई थी।